السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں تراویح کی نماز گھروں پر کیسے پڑھیں؟ ناظرین، آج میں اس مسئلے پر بات چیت کروں گا کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گی۔ سب سے پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نیت کیسے کی جائے گی؟ آیا 20 رکعت نماز تراویح کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے گی یا دو رکعت کی نیت الگ الگ کی جائے گی؟ میری پیاری بہنوں، 20 رکعت تراویح کی نیت آپ ایک ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر رہی ہوں تو آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ زبان سے نہ کہہ لے تسلی نہیں ہوتی، تو زبان سے میری پیاری بہنوں آپ اس طرح سے نیت کر سکتی ہیں۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکتی ہے۔ اور 20 رکعت کی اگر آپ ایک ساتھ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں 20 رکعت کہنا ہے، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز کی پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اس طرح سے نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ دوسری بات جو آتی ہے کہ تراویح کا ٹائم کتنے وقت سے کتنے وقت تک رہتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تراویح کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک، یعنی جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا ہے تراویح کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اس پورے ٹائم میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کیجئے، چاہے عشاء کی نماز کے بعد ایک ساتھ 20 رکعت پڑھ لیجئے یا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر لیجئے، جیسے 10 رکعت آپ نے عشاء کے بعد ادا کر لی اور 10 رکعت آپ نے سحری میں ادا کر لی، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے، مائیں بہنیں یہ بھی پوچھتی ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد کیا ہم اپنے بچے کو سلا سکتے ہیں، دودھ پلا سکتے ہیں، بچے کو چپ کرا سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کے لیے اجازت ہے، 4 رکعت کے بعد آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھا سکتی ہیں، دودھ وغیرہ پلا سکتی ہیں، بچے کو سلا سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، یعنی کتنی رکعتوں کی نیت باندھنی چاہیے؟ تو سب سے بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت باندھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے آپ تراویح پڑھیں، اور جب آپ 2 رکعت کر کے 4 رکعت تراویح پڑھ لیں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے 1-2 منٹ کے لیے، یا تو آپ خاموش بیٹھی رہیے یا اس کے دوران آپ تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے۔ تو تراویح کا ٹائم جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ آپ اس کے درمیان جس طرح آپ کو اچھا لگے، آپ کے لیے سہولت ہو، آپ ادا کر سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تراویح کے اندر جو ہے سورتیں کس ترتیب سے کیسے پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ کو ایک پارہ یاد ہے یا قرآن کریم کا بہت سارا حصہ یاد ہے تو آپ ترتیب سے کہیں سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اصل تو قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو اماں کا پارہ یاد ہے تو آپ جو ہے ترتیب سے جو ہے صورتیں تراویح کے اندر پڑھ سکتی ہیں، 20 صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، 10 میں بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی ایک صورت میں کئی رکعات بھی آپ کر سکتی ہیں۔ لیکن عام طور سے جو ہماری بہنوں کو صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، عام طور سے یہی دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الم ترا کی صورت پڑھی جائے اور اسی ترتیب سے نیچے کو قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں آپ کی ہو جائیں گی 10 رکعات کے اندر۔ پھر آپ ایسا کریں، 10 رکعت آپ کی پوری ہو گئی، پھر دوبارہ سے الم ترا سے ریپیٹ کریں، دوبارہ سے پھر 10 صورتوں میں آپ 10 رکعت پڑھ کے اپنی 20 رکعت مکمل کر لیجئے۔ یہ ترتیب ہے صورتیں پڑھنے کی۔ پھر سوال یہ بھی ہے، کسی کو اگر 10 یاد نہ ہو، 2 یاد ہے، 4 یاد ہے، تو جتنی بھی یاد ہے اسی حساب سے آپ ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ اور اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو میری بہنوں یاد کرنی چاہیے، کم سے کم 2 3 4 تو ہونی ہی چاہیے یاد، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتی ہیں۔
تو اس کے بعد آپ وطر ادا کریں گے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، سنت کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ تراویح ادا کی ہے، اب آپ وطر پڑھیے، وطر پڑھنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیے۔ تو اس طرح سے گھروں کے اندر جو ہے ہماری مائیں بہنیں اس ترتیب سے تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ سب سے پہلے وقت ہے، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر جب تک کہ سحری کا وقت رہتا ہے آپ کی تراویح کا وقت بھی رہتا ہے۔ اور پہلی بات یہ تھی کہ نیت کیسے کریں گے، تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اور اگر آپ زبان سے بھی 20 رکعت ایک ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے، اور 2 رکعت کی بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور یہ سنت مؤکدہ جیسے مردوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں عورتوں کے لیے بھی جو ہے 20 رکعت نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو امید ہے آپ پورا مسئلہ، پوری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔